یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارے واقعات میرے ساتھ ہی کیوں ہوئے؟ یہ حادثہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ یہ غم مجھ پہ ہی کیوں نازل ہوا؟ یہ پہاڑ غم اور رنج کے مجھ پہ ہی کیوں ٹوٹے؟ میں ہی کیوں؟ باقی دنیا تو ساری خوش ہے، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ایسے بہت سے سوال ہم لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم موو آن نہیں کر پاتے، ہم ادھر ہی اسٹک ہو جاتے ہیں۔ اور بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں ایسے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یا رب العالمین میرا کیا قصور تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مجھے ہی کیوں اس غم کے لیے چنا گیا، اور پوری زندگی اسی پہ کٹتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ۔ تو میرا یہ ٹاپک اس لیے تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ دنیا ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں صرف لذتیں نہیں ہیں، یہ صرف لذتوں کا نام نہیں ہے، اس میں کئی حادثات اور کئی المیوں سے دوچار ہوتے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، دفتر میں دیکھیں، اسکول دیکھیں، بھائی بہن دیکھیں، میاں بیوی دیکھیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل بڑا دکھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک فلو میں جا رہی تھی، کتنا مزہ آ رہا تھا اس ٹرپ کا، یہ بیچ میں سے یہ روڈ بلاکر کیوں آ گیا، رائٹ؟ یہ بمپر کیوں آ گیا، کیوں ہم پریشان ہو گئے، اور ہم بس اسی پہ سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن زندگی میں گرمی کے ساتھ سردی ہے، دھوپ کے ساتھ چھاؤں ہے، جب آپ تندرست ہوتے ہیں تو کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اسی طرح خوشی کے ساتھ غم ہے۔ جیسے آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ یہ بدلتے ہوئے موسم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جیسے ہم سردی کی طرف جا رہے ہیں، اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیوں گرمیاں ختم ہوگی، کیوں مجھے گرمی نہیں لگ رہی، آپ اس کیوں کا سوال نہیں کر سکتے، بیکاز اٹ از اے فیکٹ۔ اگر ایک ہی طرح روٹین چلتی رہے تو ہم لوگ تو خود بور ہو جائیں، اور ہماری باڈی کو، ہمارے انوائرمنٹ کو چینج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہماری خوشی میں غم کا بھی ایک رول ہے۔ جس طرح خوشی کا ایک رول ہے ویسے غم کا بھی ایک رول ہے۔ مکمل خوشی آپ کو اس دنیا میں نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ جنت نہیں ہے۔ آپ ایک آئیڈیلزم کے پیچھے نہ بھاگیں کہ یہاں آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور کوئی آپ کا امتحان نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ چھوٹے تھے، میں اکثر ایک مثال دیتی ہوں، تو آپ اسکول میں پڑھتے تھے یا ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہوں، تو کیا کبھی اس طرح ہوا ہے کہ بغیر ٹیسٹ کے آپ کو اگلی کلاس پہ پروموٹ کر دیا گیا ہو، اگلے لیول میں پروموٹ کر دیا گیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، رائٹ؟ کیونکہ یو ہیو ٹو پاس دا ٹیسٹ۔ آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا ہے، آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے ایگزام نہیں دینا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا لیول اپ گریڈ نہیں ہوگا، آپ وہاں کے وہیں رہ جائیں گے، اور بس پوری زندگی یہی سوچتے رہیں گے کہ میں نیکسٹ کلاس میں کیوں نہیں گیا، میں کیوں نہیں گیا، میرے ساتھ کیوں ہوا، مجھے ٹیسٹ کیوں دینا پڑا ہے۔ اکثر جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایگزامس کیوں آتے ہیں ٹیچر، ہمیں پڑھنا ہی کیوں پڑتا ہے؟ اکثر یہی کوشچن پوچھتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتی ہوں بیٹا آپ اگلی کلاس میں کیسے جائیں گے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو ہم ان سب چیزوں سے سیکھتے ہیں، رائٹ؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر آپ محتاج ہیں تو دیکھیں دوسرے قرض دار ہیں، کتنے لوگوں پہ قرض ہیں۔ اگر دیکھیں کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں تو اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پیر ہی کٹ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا لڑکا فوت ہو گیا، سپوز آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، دنیا سے چلے گیا، تو کئی گھر ایسے ہیں جن کے حادثوں میں پورے بچے، پوری اولادیں، پورے خاندان ان سے بچھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو آپ سوچیں گے کہ آپ الحمدللہ آپ کتنی سیف سائڈ میں، ابھی تو آپ پہ وہ کچھ آیا ہی نہیں جو ان کے اوپر آیا۔ دیکھیں جو جیل میں قیدی ہیں اس وقت، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری زندگی اپنی کبھی کبھی جیلوں میں کاٹ دیتے ہیں اور صرف جیل کو ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا، وہ دنیا کو ہی نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ تو کتنی سیف سائڈ پہ ہیں۔ کتنے پیشنٹس اس طرح ہیں جو سالوں سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، اور کبھی کوئی بھی کسی کو تو کوئی وزٹ کرنے بھی نہیں آتا، اور دیکھیں وہ جی رہے ہیں۔ تو جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بہت سے لوگ عورتیں ایسی ہیں جن کے ہسبینڈز چلے گئے ہیں، کبھی کبھی بہت ارلی ایج میں، شادی کے پہلے سال، کئی تو ایسے ہیں جو شادی کے پہلے مہینوں میں ان کا ایسے جملے کہنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ تب بھی تھا اور اللہ آپ کے ساتھ اب بھی ہے۔ کئی مائیں ایسی ہیں جن کے حادثوں میں بچے جو ہے فوت ہو جاتے ہیں۔ ہم روز یہ نیوز کہ میرا کیا قصور ہے، میرا بچہ تو بس باہر گیا تھا تو روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے بچے کا کیا قصور تھا، رائٹ؟ کئی بہنیں
سوری یہ نیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو کئی بہنیں اس طرح کے جن کو بغیر وجہ کے ڈیورس دے ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اور سم ٹائم یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کی اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، آپ سے ہماری اولاد نہیں ہوئی، ہماری نسل آگے نہیں بڑھی، تو ان کو ڈیورس دے دی جاتی ہے. اور کئیوں کے ساتھ ظلم اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ سے ہمارا بیٹا نہیں ہوا، بیٹیاں ہوئی ہیں، تو وہ اپنے آپ سے پوچھتی ہیں کہ میرا کیا قصور ہے؟ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں، اولاد دینا لڑکا ہے یا لڑکی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. کئی دفعہ آپ لوگوں کا پورا بزنس جو ہے وہ لاس میں چلے جاتا ہے. کئی دفعہ گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. بہت سے اس طرح کے بھرے پڑے واقعات جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا. سم ٹائم ایک چھوٹے سے کیڑے کاٹنے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. سم ٹائم مجھے یاد ہے ہمارے جب میں ماسٹرز میں تھی تو ہماری جو سینئر تھی، ہمیں پیپرز تھے ہمارے جولائی میں چل رہے تھے ماسٹرز ان انگلش کے پارٹ 1 کے، اور ان کے پارٹ 2 کے پیپرز ہونے تھے. اور اس کے دوران ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ ہماری جو باجی ہیں، میں چونکہ ان کو جانتی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں نے کہا ان کو کیا بنی؟ پیپرز کے دوران ان کے بھی پیپرز ہونے والے تھے. تو پتہ چلا کہ ان کو بخار تھا اور ان کو جب ڈرپ لگی تو اس کا ریئیکشن ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، ابھی بالکل سنگل تھی، کواری تھی. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ پھر ان کا کیا قصور تھا؟ ایسے بہت سے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی ایسے معاملات ہوں اپنے ارد گرد سب سے پہلے دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ باقی کتنے لوگ ہیں جو اس وقت پریشانی میں. لیکن سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد سب لوگ بہت خوش نظر آتے ہیں، بلکہ جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بڑا غم کا پہاڑ تو ہم پہ ٹوٹا، باقی سب تو بہت خوش ہیں، ان کی لائف تو ویسے ہی چل رہی ہے، رائٹ. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کی رضا کو، اللہ کی تقدیر پہ ایمان لے کے آنا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر ابھی تک آج تک آپ یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے یا نہیں کر سکیں جو بھی آپ کی لائف میں ہوا ہے، تو آج آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ دنیا ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو ایسے ہی اس کو چلنا ہے اور اس کو فیس کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کو آپ نے یہاں پہ سٹاپ نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، سٹک نہیں ہو جانا آپ نے. آگے آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہوتا یہ کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. مطلب یہ پروو ہوا ہے کہ انسان اگر لکھ بھی رہا ہو تو سوچ رہا ہوتا ہے، بول بھی رہا ہو تو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. انسان کی سوچیں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہیں. اب ہماری جو پاسٹ کی سوچیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہیں، بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہیں. تو جو انسان آپ کو پریشان کرتے ہیں، یا آپ کی انہوں نے لائف خراب کیا، تو آپ ان کے بارے میں سوچتے ہی کیوں ہیں؟ اور کبھی کسی کے ساتھ بہت اچھا گزارا وقت ہوتا ہے، وہ ہمیں بار بار یاد آتا تو ہم آگے موو ہی نہیں کر پاتے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میں یہ ڈیسائیڈ نہ کرتی، کاش وہ دنیا سے نہ جاتی یا نہ جاتا، رائٹ. تو جب ہم یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہمارے اعصاب پہ، ہمارے جسم پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتا، انسان پاسٹ پہ رہنا شروع کر دیتا ہے. اور انسان بہت زیادہ نیگیٹو سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، وہ میرا ساتھ کیوں چھوڑ گیا، میرا ساتھ کیوں چھوڑ گئی، یا میری ہی جاب کیوں گئی، رائٹ. تو آپ نے ان مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. سب سے پہلے آج کی آپ کی ایکسرسائز ہے، جیسے لاسٹ ویک کی ایکسرسائز تھی ٹو لو یور سیلف، تو اس ویک کی ایکسرسائز ہے کہ ہم نے ہر چیز کو فیس کرنا ہے. ایسے اونٹ کی طرح ہو جانا ہے جو صحرا میں چلنے کا عادی ہو جاتا ہے. دیکھیں صحرا میں عام لوگ نہیں چل سکتے لیکن وہ اونٹ چلتا ہے. تو ہم نے اس اونٹ کی طرح ہو جانا ہے جو صحرا میں جتنے مرضی طوفان آئے ریت والے وہ جم کے رہتا ہے. اس کے آپ نے پاؤں دیکھیں، اور ریت کے اندر جس کو کہتے ہیں شپ آف دا ڈیزرٹ اس کو کہا جاتا ہے کیمل کو، تو وہ کس طرح سے اس کے جمے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. کتنے بھی فیلیئرز کیوں نہ ہو، کتنے بھی حادثات آپ کی زندگی میں کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ نے ان کو فیس کرنا ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز ارد گرد بے فضول پیدا نہیں کی گئی اور نہ آپ بے فضول پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن میں آتا ہے نا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. یہ لوگ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس کائنات کو یوں ہی نہیں پیدا کر دیا گیا. تو جب اس پوری کائنات کو یوں ہی پیدا نہیں کیا، یہ سب چیزیں تو آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کو بے فضول پیدا کر دیا گیا؟ آپ ان چیلنجز میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو فیس کرنا ہے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تخلیق کی ہے، اور آپ رک جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے بس میں اب جب میرے مرنے کا ٹائم آئے گا تو پھر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں موو نہیں کروں گا، اور آپ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. جو لوگ اکیلے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں وہ خودکشی کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی ایک سیشن ہوگا خودکشی کے اوپر بھی. لیکن اپنے اوپر زندگی اپرچونٹیز کے دروازے بند نہیں کرتے. جیسے اگر ابھی اس وقت دروازہ بند ہے اور باہر مطلب میری ونڈو اس وقت میں نے بند کی ہوئی ہے،
ڈیو ٹو سم ریزن, کیونکہ اس طرف جو ہے ہمارے جو نیبرز ہیں انہوں نے مرغا رکھا ہوتا ہے, جب بھی میرا لائیو سیشن ہوتا ہے وہ مرغا بولنا شروع کر دیتا ہے, تو اس وجہ سے میں نے ونڈو بند کی. تو باہر جو ہے وہ مجھے پتا ہے دھوپ ہے, اب یہ میری چوائس ہے کہ میں کھڑکی کھولتی ہوں تو دھوپ اندر آئے گی, اور یہ میری چوائس ہے کہ اس کو میں بند رکھوں. تو زندگی آپ کو اپرچونیٹیز دیتی ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ویلکم کرتے ہیں یا آپ ادھر کے ادھر رہ جاتے ہیں. جو مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں, جو مضبوط ہوتے ہیں, ان کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں, وہ فیس کرتے ہیں, وہ آگے جاتے ہیں, وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایک پکچر شیئر کرتی ہوں, ٹھیک ہے, شاید آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے. میں آپ کے ساتھ ایک پکچر شیئر کرتی ہوں, جسٹ اے منٹ, اگر میں کمنٹ باکس میں ایڈ کر سکی تو. اچھا نہیں, یہ ایڈ نہیں ہو رہی. تو بیسیکلی اس پکچر میں نے یہ ڈرا کیا تھا کہ ایک روڈ ہے, میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے آپ کو ویژولائز کروا رہی ہوں کہ ایک روڈ ہے جس میں آپ درمیان میں کھڑے ہیں, رائٹ, اور پیچھے آپ کا پاسٹ ہے, بہت سی کنفیوژن, بہت سے برے حالات اور بہت کچھ تھا, اور آپ درمیان میں کھڑے ہیں, اور آگے آپ کا برائٹ فیوچر ہے, اور جو کہ لمبی روڈ ہے, اور آگے کپ لکھا ہوا ہے, کپ پڑا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے ونر, اور وہ آپ کا فیوچر ہے, رائٹ, اور آپ درمیان میں, اور آپ سٹک ہو گئے. وجہ کیونکہ ماضی کا غم بہت ہے, پیچھے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, یا آپ اس لیے سٹک ہو گئے ہیں کہ آپ کو فیوچر کی بڑی پریشانی ہوگی, اب میرے ساتھ کیا ہوگا, اب میرے ساتھ کیا ہوئے گا, کیا ہونے والا ہے. دیکھیں آج میں آپ کو ایک ڈیفینیشن سکھاتی ہوں, میں نے پہلے لاسٹ لیکچر میں بھی بتائی تھی, لیکن آپ اس کو اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں. ہم اور حزن, رنج اور غم, یہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ہم, ایک ہوتا ہے حزن. ہم ہے, ہم ایسا غم ہے, ایسی فکر ہے جو ماضی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ہے نا آپ کو جو پاسٹ میں جو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے اس کی فکر, اس کو کہتے ہیں ہم, حزن, سوری. اور ہم ہے وہ ہے فکر جو ہے فیوچر کی, ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو حزن ہے وہ زیادہ گہرا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. جو ہم ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہے, وہ صرف اور صرف پریشانی ہے کہ کیا ہوگا, ٹینشن ہے, دیٹس اٹ. لیکن حزن بہت گہرا غم ہے, یہ جو ہم ماضی کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے جاتے ہیں, یہ میرے ساتھ کیوں, یہ دونوں چیزیں مل کے انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. کچھ لوگ اتنا زیادہ فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ سوچتے ہیں ایسا کیسا ہوگا, کب ہوگا, کیا مجھے اپرچونیٹیز ملیں گی یا نہیں ملیں گی, مجھے اتنے دن ہیں میرے پاس, کہیں میری ڈیتھ ہوگی تو. پھر کئی لوگ تو اپنی جو ہے وہ لائف کے بارے میں بالکل بھی پلان نہیں کر رہے ہوتے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. اچھی بات ہے, لمبی پلاننگ نہیں کریں, لیکن تھوڑی تھوڑی پلاننگ کریں, رائٹ. اور ایک ہے پاسٹ کا غم, وہ آپ کی فیلئرز, وہ آپ کی سپلیز, وہ آپ کی ڈائیورس کہہ لیں, وہ آپ کی اولاد کا جانا کہہ لیں, کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں آگے نہیں بڑھنے دیتی. تو قرآن کیا کہتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, نہ کمزور بنو نہ غم کرو. یعنی یہ جو غم ہے یہ بیسیکلی پہلے ہم کمزور ہوتے ہیں اور پھر ہم غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو غم ہے یہ وہ تاریک راستے ہیں جو آپ کی بلندیوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. غم وہ تاریک راستے ہیں جو آپ کو بلندیوں میں جانے سے روک دیتے ہیں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اس پر افسوس نہ کیجیے. جو بھی آپ کے ساتھ گزر گیا اس پہ آپ کیوں افسوس کرتے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کریں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اتنی آیتیں بڑی بڑی ہیں قرآن میں تو اس کے بارے میں ہے کہ غم نہ کریں, غم نہ کریں, غم نہ کریں. تو میں جب میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے کتنے زبردست ہے, ہمیں بنایا ہے اور ان کو پتہ ہے, ہمارے مینوفیکچرر ہیں کہ کیا چیز ہماری باڈی کو, ہماری مشینری کو خراب کرے گی, تو وہ ہے رنج اور غم, ہم اور حزن. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا ہے. بار بھی میں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ کیوں اس چیز سے منع کیا ہے. تو جب میں نے خود یہ سب کچھ فیس کیا, ظاہر انسان کے زندگی میں بہت سے ایسے دور آتے ہیں, تو جب میں خود گزری تو پھر میں نے محسوس کیا کہ کئی دفعہ میں بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی تھی لیکن کوئی اس طرح کا پریشانی ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں سٹک ہو جاتی تھی.
لوگوں کی زندگی میں روشنیاں پیدا کرنے والا بن جائے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کریں. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. یہاں تو پڑے رہیں, یہاں پھر آگے چلیں. آپ جو ہے نا وہ دنیا میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, بالکل آپ جیسا نہ کوئی تھا, آپ جیسا نہ کوئی ہے, اور نہ ہی آپ جیسا کوئی ہوگا. آپ یونیک پیس ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک خاص صلاحیت دی ہوتی ہے, کچھ خاص ایبلٹیز دی ہوتی ہیں, وہ آپ کو بھی دی ہیں. آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, آپ کو اپنی قدر کا نہیں پتا تو کیا کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ پر سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے. ہو یو آر, یو آر اے یونیک پرسنالٹی. الحمدللہ آپ اس کائنات کا ایک حصہ ہیں, الحمدللہ. اب دیکھیں, ایک ہے پاسٹ, ایک ہے پریزنٹ, ایک ہے فیوچر. ہمیں غم ہوتے ہیں پاسٹ کے, یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. ایک ہوتا فیوچر, کیا ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا. یہ دونوں چیزیں انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اور پریزنٹ میں شاید 10% لوگ ہیں جو حال میں جیتے ہیں, پریزنٹ میں جیتے ہیں. زیادہ لوگ پاسٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسا ہوا تھا, یاد ہے ہم نے بڑا مزہ کیا تھا. یہاں پہ فیوچر کی باتیں کرتے ہیں, جب ایسا ہوگا تو پھر میں خوش ہو جاؤں گا, مجھے یہ ملے گا تو پھر میں سیٹسفائی ہو جاؤں گی, ہے نا, یہ کرتے ہیں. لیکن پریزنٹ میں ہم نہیں جیتے. ہم کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, یاد ہے اس ہوٹل میں کھایا تھا, بھئی وہ تو ٹیسٹ واپس نہیں آیا. جو پریزنٹ کا مزہ نا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اس وقت جب آپ ابھی آن لائن ہیں میرے ساتھ, تو آپ نے اس مومنٹ کو انجوائے کرنا ہے. دس از پریزنٹ, دس از یو. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا فیوچر کیا ہے, آپ کو نہیں پتا. پریشان ہونے کی ضرورت, وہ ہو سکتا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ پکڑ کے خراب کر دیں اسے. اور پاس میں جو ہو گیا بند کریں اس فائل کو, وہ آپ کی نہیں ہے, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ اگلے چیپٹر پہ جاتے ہیں تو پچھلا چیپٹر کھولنے کو دل نہیں کرتا, تو کیوں کھولنا سے. جان بوجھ کے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں, جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو چوٹ لگتی تھی تو آپ اس کو بینڈیج لگاتے تھے, ٹھیک ہے. جب وہ چوٹ جو ہے وہ ابھی پوری طرح بھری نہیں ہوتی تھی, آپ اس کو بینڈیج اتار دیتے تھے تو پھر ایک خون کا فوارہ سا باہر نکلتا تھا. آپ کو پتا تھا آپ کو درد ہو رہی تھی, لیکن آپ نے جان بوجھ کے اس بینڈیج کو اتارا تو خون باہر نکلا نا, کیونکہ بھی آپ کو پتا تھا بھی زخم بھرا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو چھیڑے نہیں, رائٹ. اور اگر کوئی زخم جو ہے وہ بھر چکا ہے اور اس کے صرف نشان رہ گئے ہیں, تو اس کو کریٹ کے دوبارہ اس کے زخم کو تازہ نہ کریں. تو جو ابھی آپ کے جو بھی زخم ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر مرہم لگائی جائے گی, لیکن آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے. یہ آپ کو پرومس کرنا پڑے گا کہ اگر آپ اس وقت زخمی ہیں اور میں آپ کے زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کر رہی ہوں, تو آپ اس کو تب تک نہیں کھولیں گے, 6 مہینے تک آپ نے اس کو بینڈیج لگانی ہے. کوئی پرانا چیپٹر آپ نے نہیں کھولنا. جب بھی آپ کھولنے لگیں کوئی پرانی یاد, کوئی پرانی بات, کوئی محرومی, آپ نے سوچنا نہیں میں نے پریزنٹ میں رہنا. ابھی مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا, ابھی میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اگلے لمحے کا نہیں پتا. بالکل موت آ جائے, میری زندگی کا ختم ہو جائے, میں کیا کروں. میں اپنے آپ کو بار بار ریئلائز کرواتی ہوں, جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں, ظاہر ہے سب کی زندگی میں پریشانی آتی ہے, تو میں یہ سوچتی ہوں کیا میں یہاں بیٹھی رہوں کہ مجھے کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. اگر اگلے لمحے میں فوت ہو جاتی ہوں تو میرے پاس کیا ہے, تو میں فوراً سے اٹھ کے مجھے ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ کا کام کر لوں. یا آپ نے اپنے لیے کرنا ہے, آپ کسی کی ذات پہ آپ نے کوئی احسان نہیں کرنا. یہ آپ کی لائف ہے, آپ کا اینڈ ہونا ہے, آپ کی مرضی ہے, خوش رہیں یا غمگین رہیں. جب آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بس دیٹس اٹ, ابھی میں نے حال میں جینا, اب بھی میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, پریزنٹ میں جیئیں. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو ان کو میں سمجھاتی ہوں کہ بیٹا جب سے سنڈے ہے نا, میں سیٹرڈے نائٹ ہے, تو آپ اگر جاگ رہے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ ایک سٹوری بک پکڑیں, اپنے ساتھ آپ نے کوئی چپس پکڑ لیں جو وہ کھاتے ہیں. جیسے میں ہوتا چائے پکڑ لی تھی, مجھے بہت پسند ہے, اس کے ساتھ کوئی چیز لے کے, تو میں آرام سے بک ریڈنگ کرتی ہوں کہ یہ میرا پریزنٹ ہے, اس کو میں اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو آپ اپنے آپ کو خوش کرنا ہے آپ نے. تو آج کی جو ایکسرسائز ہے بیسیکلی وہ کیا ہے, نوٹ کر لیں آپ سب, لو یور سیلف. جی, اس کو لکھ کے لگا لیں, اپنے روم میں چپکا لیں, اپنی موبائل کی ڈی پیز بنا لیں, واٹس ایپ کی ڈی پیز بنا لیں. لو یور سیلف, اپنے آپ سے محبت کرنی ہے, کیونکہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اپنے آپ سے پیار کرنا ہے, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ جیسے ہیں, اللہ نے آپ کو جیسے بنایا, ایکسیپٹ یور سیلف. سب سے پہلے جو ہوا اس کو نہیں سوچنا, اب جو چل رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے. اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا. دیٹس اٹ, جو ہوا بس, اب نہیں چلے گا, I'm fed up, ٹھیک ہے. تو آپ کی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے. کیسے محبت کرنی ہے بتائیں ذرا, آپ جو سوچتے ہیں ذرا میں کمنٹ باکس میں دیکھتی ہوں. اب کیسے اپنے آپ سے محبت کریں گے ذرا مجھے یہ تو بتائیں. جیسے اگر آپ آج سنڈے ہے, لڑکیاں ہیں, تو آج کا تھوڑا سا دن اپنے ساتھ سپینڈ کریں. آپ کو جو سا ڈریس پسند ہے اپنے آپ کی خوشی کے لیے وہ ڈریس پہنیں. ہلکی سی کلینزنگ کر لیں, ٹھیک ہے, اپنے نیلز کاٹ لیں, اپنے بالوں پہ آئلنگ کر لیں,
ٹھیک ہے. جو چیز پسند ہے وہ منگوا کے کھا لیں یا اس کو بنا لیں. ایون آج سنڈے ہے, بہت سے لوگ حلوہ پوڑی کھا رہے ہوں گے, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور جو لڑکے ہیں, آج کا دن آپ کا ہے, آپ کی کوئی جاب نہیں ہے, آپ کا اسکول نہیں ہے, کالج نہیں ہے, تو آج اپنے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے, جو چیز آپ کو پسند ہے. کتنی دیر سے آپ رکے ہوئے تھے, آپ وہ کام نہیں کر رہے تھے, آپ کے اندر بھی ایک وہ بچہ ہے نا, اس کو مرنے نہیں دینا کبھی بھی. جو آپ کے اندر والا ایک بچہ ہے نا, وہ اس کو کبھی مرنے نہیں دینا. وہ کیا کہتا ہے, وہ کس میں خوش ہوتا ہے, وہ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم فرینڈس کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, اور ہم ان کے ساتھ خوب انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ وہ ٹائم ہمارا اور ان کا ہے. اپنے بچے کو آپ نے زندہ رکھنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو سے محبت کرنی ہے. اب سب سے پہلے جب آپ اپنے باڈی کو صاف ستھرا کریں گے تو اس سے آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے. اپنی آنکھوں کو دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک دنیا سمائی ہوئی ہے. اپنی آنکھوں کو دیکھیں وہ کتنی خوبصورت ہے. میں اکثر لوگوں کی آنکھوں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی پرسنالٹی ان کی آنکھوں سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو ڈریس اپ کریں اچھی طریقے سے, اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں, جو آپ کا کرنے کو دل کرتا ہے وہ کریں, لیکن اپنے آپ سے محبت ضرور کریں. اپنی کمیاں دیکھنا چھوڑ دیں, اپنے اندر جھانکیں آپ کے اندر کتنی کوالٹیز ہیں. تو میں جیسے اگزامپل بار اپنے اسٹوڈنٹس کی دیتی ہوں, تو میں کہتی ہوں آپ سب بہت یونیک ہیں, آپ سب میرے پاس وقت بیٹھے ہیں, آپ سب کے اندر ایک کوالٹی ہے. تو کہتے ہیں ٹیچر ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے. میں نے کہا کام کرنا شروع کریں, حرکت کرنا شروع کریں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا انٹیریئر ڈیکوریشن کا بڑا دل کرتا ہے, تو میں کہتی ہوں آپ کریں, جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس سے کچھ بنانا شروع کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. سپوز میں ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بولنا بہت اچھا لگتا ہے, مجھے لوگوں کو سمجھانا بہت اچھا لگتا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنا بیسیکلی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو جو میں آگے گئی اور میں نے بولنا شروع کیا اور لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی, فیڈ بیک آنا شروع ہوا, تو میں نے کہا یس دس از مائی پارٹ. مجھے لکھنا پسند نہیں ہے پر مجھے بولنا بڑا پسند ہے. تو مجھے پتہ لگا میری آواز ایک بہت بڑی دولت ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نہ کوئی دولت دی ہے, اس کا استعمال کریں. اپنے آپ سے محبت کریں, آپ بہت ہی پیاری ہیں, آپ بہت ہی پیارے ہیں الحمدللہ. آپ جیسا کوئی نہیں ہے. کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کو معاف کریں. یہ بھی ایک ٹاپک ہوگا انشاءاللہ, یہ سارے ٹاپکس ہوں گے, لیکن آپ نے ایڈمٹ کرنا ہے کہ ہاں ہم پر. ایک ہفتے بعد جب آپ سے ملاقات ہوگی, دیکھیں جب ایک ہفتے آئی تھنک کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا تھا, الحمدللہ اب ٹھیک ہو گیا. ایک ہفتے کے اندر آپ کافی دفعہ سوچیں گے کہ نہیں, وہ جو لیکچر کے وقت سوری کنیکشن کی پرابلم آ رہی ہے جی. تو جب آپ ایک ہفتے بعد آن لائن سوچیں گے, ایک ہفتے کے اندر اندر کہ جو پہلی وہ موٹیویشن تھی جو اس وقت ملی تھی, اب وہ موٹیویشن نہیں ہے, وہ کہاں گئی ہے جب ہم باتیں سن رہے تھے. تو دیکھیں وہ ایک ہفتے زندہ آپ کو رکھنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو زندہ. تو آپ کو انہاللہ, اللہ تعالیٰ کنیکشن میں کوئی پرابلم نہ آئے. تو آپ نے خود یہ زندہ رکھنا ہے اپنے اندر کہ میں نے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے. جو باتیں میں نے ابھی ہائی لائٹ کی ہیں آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے, ڈسکشن بعد میں ہوگی, ہر ٹاپک پہ ہوگی انشاءاللہ, لیکن اس وقت آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ایک سفر کے لیے کہ مجھے آگے جانا ہے. یہ ہفتہ آپ کا پیک اپ کا ہفتہ ہے. ٹھیک ہے, پیکنگ کریں, پرانی یادیں, ایک بڑا سا جسے کیا کہتے ہیں بیگ لیں, اس میں پرانی یادیں ڈال دیں اور بالکل نئی لائف سٹارٹ کریں. بے شک اپنے دیواروں پہ لکھا دیں ریفریش کا بٹن آن کر دیں اور اس پہ لکھ دیں کہ اب مجھے اپنی لائف جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ کرنی ہے. تو لو یور سیلف, اپنے آپ سے آپ نے محبت کرنی ہے. دیکھیں انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کے ارادے سے پتہ چلتی ہے. آپ کی قیمت وہی ہوگی جو آپ خود اپنی قیمت لگائیں گے. ٹھیک ہے نا, دنیا آپ کو اتنی قیمت دے گی جتنی آپ اپنے آپ کو خود ویلیو دیتے ہیں. جب آپ اپنا خود خیال نہیں رکھتے, گندے مندے کپڑوں میں رہتے ہیں, آپ کو کوئی اپنی ذات سے انٹرسٹ نہیں ہے, تو لوگ بھی آپ کو ایسی ڈیل کریں گے. اگر آپ خود اپنے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ آپ سنسیئر ہیں, تو لوگ بھی آپ سے سنسیئر رہیں گے. جب آپ اپنے خود برا حال بنایا ہوا ایک کمرے میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں اور لائف کی طرف نہیں آ رہے, تو لوگ بھی کہیں گے پاگل ہے, زیادہ دیر تک اس کے پاس نہیں بیٹھنا. لوگ مایوس لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے, اور روتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی رونا نہیں پسند کرتا. ٹھیک ہے, ہر بندہ ہنسنے والوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے, رائٹ. تو آپ کی قیمت وہی ہے جو آپ کا ہمت اور آپ کا ارادہ ہے. اب دیکھ لیں کہ آپ کی ہمت اور ارادہ کتنا ہے.
اچھا، اب یہ جتنی بھی پرابلمز ہیں اس کے بعد یاد رکھیں انسان اگر واقعی ان سے باہر نکل آتا ہے تو بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بھی پاسٹ میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، الحمدللہ ان غلطیوں پہ بھی الحمدللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پھر بہت کچھ سکھایا. جتنے بیڈ ایکسپیرینسز ہیں نا وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. دیکھیں، اب کوئی واقعہ جو آپ کو بہت زیادہ پنچ کر رہا ہے نا، اس کو سوچیں کہ اس سے آپ نے سیکھا کیا ہے. آپ نے کیا سیکھا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کچھ سیکھا نہ ہو. انسان اچھے حالات میں کچھ بھی نہیں سیکھتا، برے حالات میں سیکھتا ہے. جب شروع کے وقتوں میں جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تو لوگوں نے کیا ایجاد کیا، ہم کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو وہ جو پریشانی کے اندر انہوں نے کیا کچھ ڈسکور کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب جب لائٹ جاتی ہے تو یو پی ایس ہیں، جنریٹر ہیں، آلٹرنیٹیوز ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ایک وقت تھا جب ہمارے پاس یہ نہیں تھے، ہم پریشان تھے. تو پریشانی کے اندر سے رستے نکلنا شروع ہوتے ہیں. سوچیں وہ واقعہ جو آپ کو بہت دیر تک تنگ کرتا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا پایا. میں اپنی لائف میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو جو ایکسٹریم غم کی کنڈیشن تھی وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا. تو میں جب بھی وہ ٹائم سوچتی ہوں میں کہتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دل سے تیرا شکر یا اللہ، آج وہ نہ ہوتا تو آج میں بھی نہ ہوتی، اگر وہ غم نہ ہوتا تو یا اللہ آج میں یہاں نہ ہوتی. بس فرق اتنا تھا کہ میں نے اسی لمحے سوچا کہ بس ایک دفعہ رو لیا، بار بار نہیں، بس ہو گیا، دیٹس اٹ. اور کوئی بھی چیزوں کو پریشان کر رہی ہے، آپ کو ڈرا رہی ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو سوچیں کہ مجھے ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں ڈرنا. اللہ آپ کے خوف کو امن میں بدل دے گا. میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ ٹریول کر رہی تھی تو ایک میرا جو غلطی ہوگی مجھ سے ٹریولنگ سے پہلے، اور مجھے اس غلطی کا احساس ہو گیا. میں نے اس کو ایڈمٹ کیا اور میں سفر میں جا رہی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ یہ پیچھے سے میں غلطی کر رہی ہوں. اب میں نے کیا پڑھنا شروع کر دیا، اللہم استر عوراتی و من رواتی، اللہ تعالیٰ میری جو عیب ہے اس کو ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن میں دے، خوف سے امن دے. الحمدللہ. اور جب میں واپس آئی اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ایسے ہی ٹھیک کر دیا کہ جیسے کوئی غلطی تھی نہیں. کیونکہ آپ جب کوئی غلطی کرتے ہیں اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں، تو اللہ اس کو بدل دیتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے لیے سب سے پہلی اگزامپل، ہمارے جو باپ حضرت آدم علیہ السلام، جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں بخشا نہ، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب وہ اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کر لیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہم خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ اندھیرا ہمارے دلوں پہ چھاتا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. I just love this دعا، کیونکہ انسان کو جتنا بھی غم ہو، جب وہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غم کو دور کر دیتا ہے. جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غموں کو دور کر دیتا ہے. لیکن یہ سٹیپ آپ کو خود اٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں، اب کام آپ کا ہے. آپ ایک بک لے لیں جس میں ربنا ہے، اس کا نام ہے، ایپ بھی ہے، آپ ایپ سرچ کر سکتے ہیں ربنا. اس میں 40 دعائیں ہوں گی جو قرآنی دعائیں ہیں اور اتنی کمپریہنسو دعاز ہیں. جب آپ وہ نبیوں کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک یقین آئے گا. اور پلیز ٹرانسلیشن، ترجمہ لازمی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ان دعاؤں میں ہے کیا. جب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے آپ کے جسم کے اندر، آپ کے روح کے اندر ایک سکون آپ کو محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن 2 رویے ہیں. ایک تو یہ کہ اس غلطی پہ آپ اترائیں، ٹھیک ہے، اور مزید غلطیاں کرتے جائیں اور ایکسیپٹ ہی نہ کریں. ہم لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جیسے چھوٹے بچوں ان کو کہیں بیٹا آپ نہیں کیا، کہیں گے نہیں میں نے تو نہیں کیا، کہ وہ ڈر جاتے ہیں، نہیں میں نے تو نہیں کیا. تو دیکھیں آپ دنیا والوں سے ڈر سکتے ہیں، اللہ سے نہیں آپ ڈرتے. سب سے پہلے حق تو اللہ کا ہے نا. ایک آپ کو فارمولا اور بتاتی ہوں. جیسے ایک فارمولا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ زندگی اگر آپ کو لیمو دے گی تو آپ نے لیمنیڈ بنا کے پی لینا. تو دوسرا فارمولا یہ ہے کہ جب بھی غلطی ہوگی جسٹ ایکسیپٹ اٹ. آپ اس بندے کے سامنے ایکسیپٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ نہیں، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی، اترائیں نہیں، فوراً سے اللہ کے ساتھ رجوع کریں، اللہ سے بات کریں. اللہ بولے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں آپ کو 100% واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کہتی ہوں اللہ آپ کی غلطی کو سدھار دے گا، سیدھا کر دے گا. ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. میں اتنا شیورٹی سے کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ ان سب چیزوں سے ہم بھی گزرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور گزرتے ہیں، ہم ہر روز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کبھی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو ہمیں پریشان کر دیتے ہیں. آپ کو اپنا وجود بھاری نظر آتا ہے، فوراً استغفر اللہ کرنا شروع کر دیں. جب میں یہ سوچتی ہوں کہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے یا مجھے کچھ غلط کہہ دیا ہے، تو میں فوراً سے استغفر اللہ کرنا شروع کر دیتی ہوں، اور تب تک کرتی ہوں جب تک مجھے یہ محسوس نہ ہو لے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا کہ نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ سے کنیکشن سٹرونگ ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن پہلا سٹیپ آپ کو اٹھانا ہے، پہلی دعا آپ کو کرنی ہے. اور ایک بات آپ سے کہوں گی، لا تحزن ان اللہ معانا. غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. غم نہیں کرنا ہے، جو ہو گیا بس ختم، اب آگے جانا ہے، ہمت کرنی ہے. نفس کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی لڑائی کرنی پڑے گی. آپ کا نفس آپ کو اکسائے گا انہی گناہوں کے اوپر، آپ کو یاد کروائے گا. کتنے لوگ مجھے میسج کر کے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا، حالانکہ ہم اس لائف سے باہر نکل آئے، لیکن وہ بار بار خیال ہمیں آتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جھولیاں بھر بھر کے بھی گناہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس، زمین و آسمان جتنا گناہ لے کے جائیں گے. جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ شیطان ہے جو ابلیس دھتکارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جنت سے نکالا گیا ہوا ہے وہ، تو وہ ہے ہی مایوس. تو وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ مایوسی پھیلاتا ہے، آپ کو مایوس کر دیتا ہے. آپ کو نیکی کا کام کریں گے، آپ کے دل میں آئے گا پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آپ نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں نماز ایکسیپٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ہر چیز میں ڈاؤٹ، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب کسی چیز کا فیصلہ کریں تو پھر اللہ پہ یقین رکھیں. مومن جب بھی ڈیسیژن کرتا ہے پھر اللہ پہ چھوڑتا ہے اور اللہ پہ اعتماد رکھتا ہے، وہ یہ ڈاؤٹس میں نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ پہ اپنے ایمان رکھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم جو ہے آپ سے پوچھیں گے بھی کہ آپ کے اندر کیا چینجز آئی، اور آپ نے ایکسرسائز کی کہ نہیں، اور آپ نے اپنے آپ سے کیسے محبت کی، اور اپنے لائف میں آپ نے کیا چینجز لے کے آئے. انشاءاللہ بہت کچھ ڈسکس ہونے والا ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے اس سفر میں. آج چونکہ آپ کا فرسٹ لیکچر ہے، فرسٹ ٹاک تھی، تو اگر میں نے بہت زیادہ لمبی کی تو یہ نہ ہو کہ آپ بور ہو جائیں اور آپ بولیں کہ نیکسٹ ویک اتنا لمبا لیکچر تو ہم کبھی بھی نہیں سن سکتے. بہرحال یہ آپ کا ٹائم ہے. نیکسٹ ویک اپنے ساتھ چائے رکھ لیں، کافی رکھ لیں، بریک فاسٹ رکھ لیں، کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ لیں، یا جو بھی آپ کو اچھا لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے لیکچر انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے غموں کو دور کر دے. آپ کے اندر جتنی بھی ڈارکنیس ہے اللہ تعالیٰ اس کو لائٹ میں بدل دے انشاءاللہ. اور اللہ ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے آتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش